بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی نعمت پروردگار ہے، زندگی خدا کا عطیہ ہے۔ جتنی انسان کو ملی ہے، جہاں بھی رہتا ہے زندگی کم ہوتی جاتی ہے اپنے مقام پر، مگر جب کربلا میں رہتا ہے تو زندگی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یا میں یوں کہوں کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا مگر زائر حسین کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ تو موت کا مسئلہ اپنے مقام پر تمنائے موت کیا ہے؟ موت کی تمنا کہتے کسے ہیں؟ موت کی تمنا کے لیے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام بغیر زرہ پہنے ہوئے میدان جنگ میں آ جاتے ہوں۔ آپ زرہ پہن کر بھی آتے تھے اور کبھی کبھی زرہ پہنے بغیر بھی آتے تھے، تاکہ دونوں عمل سنت معصوم قرار پائیں، دونوں عمل سنت معصوم قرار پائیں، اور انسان یہ پہچان لے کہ زرہ کے ساتھ لڑنا مولائے متقیان کے لیے زرہ کی مجبوری نہیں ہے کہ زرہ پہنیں گے تو جہاد کریں گے، بلکہ زرہ کو شان مل جاتی ہے جب جسم مولائے متقیان پر آ جاتی ہے۔ تو زرہ کے ساتھ بھی آتے تھے میدان میں، اور بغیر زرہ کے بھی آپ میدان میں آئے۔ اور خاص طور سے وہ شب، مشکل ترین شب، اس کا نام الحریر، جنگ صفین میں سفر کا مہینہ، اور مولائے متقیان کی دونوں کوہنیوں سے آستین مبارک سے خون ٹپک رہا ہے۔ اتنا قتال کیا ہے اس شب میں، تو شاید مولائے متقیان کے اعتبار سے تاریخ میں اتنی شدید جنگ، اور اس شب میں امام بغیر زرہ پہنے ہوئے تشریف لے آئے۔ کس میں ہمت ہے کہ سوال کر سکے مولائے کائنات سے، سوائے معصوم کے کہ معصوم سوال کر رہے تھے معصوم سے کہ بابا زرہ پہنے بغیر؟ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں بیٹا حسن، تمہارے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے۔ تمنائے موت کی کیفیت کیا؟ مولا سے پوچھا کہ مولا موت کو پسند کیوں کرتے ہیں اتنا؟ امام فرماتے ہیں موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ دنیا میں خدا نے مجھ پر اتنا لطف و کرم کیا کہ مجھے آخرت کا شوق اتنا شدید ہو گیا ہے کہ جب میرا خدا مجھے دنیا میں اتنا نوازتا ہو تو آخرت میں کیا کچھ نہ عطا کرے گا۔ میں حیران و پریشان روایت پڑھنے کے بعد کہ آخر یہ مولا کون سے انعام کی بات کر رہے ہیں؟ گھر کچا ہے، روٹی سوکھی ہے، لباس موٹا کھدر کا پہنے ہوئے، تو کون سا انعام کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا اکرام ہے؟ وہ کون سا انعام ہے؟ امام پھر خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر خدا کا لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے میرے لیے انبیاء کے راستے کا انتخاب کیا، اور انبیاء کے راستے کے انتخاب میں کیا مولائے متقیان کی شان بیان، خالی ایک جملہ کافی ہے کہ جس گھر میں آئے وہ گھر بھی نبی بنائے، جس قبر میں لٹائے جائیں وہ قبر بھی نبی بنائے۔ تو انبیاء کا مولائے متقیان سے انداز الفت کتنا شدید ہے، اور مولا فرماتے ہیں مجھ پر خدا کا اتنا لطف و کرم کہ موت سے محبت ہو گئی، اور میں تو آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں کہ بس جس سے مولا کو محبت، چاہے وہ موت ہو یا حیات ہو، جس سے مولا کو محبت، اس کے لیے مولائی کو چاہیے کہ پھر مولا جس سے محبت کر رہے ہوں، اگر اس سے محبت نہ کر پا رہا ہو تو کم از کم نفرت بھی نہ کرے نا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی جملہ زیارت وارثہ مبسوطہ امام حسین علیہ السلام کا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے انصاران حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہونے والوں کا انجام کیا ہوا؟
کیا زندہ رہے؟ کیا پانی پیتے رہے؟ کیا انہیں خوراک ملتی رہی؟ کیا حالت امن و اطمینان میں رہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جو ساتھ گیا وہ شہید ہو گیا. تو فیا لیتنی کنت معکم قل یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے خدا کہتا ہے کہ اے یہودیوں، حبیب ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، دعویٰ کر رہے ہو نا، تو موت کی تمنا کر کے بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. پھر خدا خود ہی بتاتا ہے کون کون ہے جو موت کی تمنا نہیں کر سکے گا. اور خدا نے یہاں پر کسی قوم کا نام نہیں لیا بلکہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر موت کی تمنا نہیں کر سکتے تو کیا وجہ کیا ہے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے کہ اپنے سے پیشتر ایسے اعمال بھیج چکے ہیں کہ اب خدا کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. آیت کا ترجمہ، اس کے بعد تیسرا حصہ موت کے عنوان پر سورہ مبارکہ الجمعہ کا، اور اتفاق سے آج جمعۃ المبارک کا دن اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن، موت کی بات. قل ان الموت الذی تفرون منہ، مگر اس کے ترجمے سے پہلے خالی موت پر دو وضاحتیں، اور بہت تفصیلی موضوع ہے، آسان نہیں ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا کہ سلسلہ موت جاری و ساری ہے. ایک مرتبہ ایک قوم نے خدا سے التماس کی تھی کہ پروردگار موت کو ختم کر دے. یہ سب کے سب جمع ہو کر آئے، بنی اسرائیل کا زمانہ، اپنے زمانے کے نبی کے پاس پہنچے. یا نبی اللہ، ہم سب کے سب آئے ہیں، خدا سے التماس کیجئے یہ موت کے نظام کو ختم کر دے. ہم پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، اور ملک الموت ہم سے ہمارے پیاروں کو چھین کے لے جاتا ہے. پھر کیا چاہتے ہو کہ موت ختم ہو جائے. خدا واقعاً صمد ہے، اسے موت کا بھی کوئی انتظار نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو موت دے تب ان کا حساب لے. اس نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں نبی آپ سے کہ موت ختم ہو جائے تو موت ختم ہو گئی، اب موت نہیں آئے گی. بڑے خوش ہو کر قوم کے افراد واپس لوٹے. صرف 100 سال اپنی ہی دعا پر پچھتائے. جب موت نہیں آ رہی تھی اور لوگ موت کی تمنا کر رہے تھے. بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک جوان کا کام کیا رہ گیا کہ کبھی دادا کو، کبھی دادی کو، کبھی نانا کو، کبھی نانی کو. موت نہیں آ رہی، بوڑھے ہو چکے، بیمار ہو چکے، نہ بولا جاتا ہے، نہ چلا جاتا ہے، نہ اٹھا جاتا ہے. بہت غور کیجئے گا، پروردگار نے انسان کو بتایا کہ موت بھی اگر بنائی ہے تو تمہارے نقصان کے لیے نہیں ہے. اگر موت بھی فائدے کے لیے ہو تو پھر کیا پروردگار کی محبتوں پہ بات کیجئے کہ وہ تمام کے تمام افراد 100 سال کے بعد پھر وہ قوم کے جو افراد جوان رہ گئے تھے پھر پلٹ کر آئے اس زمانے کے نبی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ، پھر آ گئے واپس، ہم غلطی پر تھے، خدا صحیح تھا. اس لیے کہ نظام حیات چل رہا تھا، موت کا نظام رک گیا تھا. جب موت کا نظام رک جائے تو انجام کیا ہوگا؟ خدا سے کہیے کہ موت کے نظام کو دوبارہ بحال کر دے. تو یہ خود قوم کی مانگی ہوئی بات ہے، موت. اور پروردگار نے اس موت کے لیے پھر اعلان کیا، اور اس اعلان کا ترجمہ کرنے سے پہلے پھر ایک جملہ. موت دو طرح کی ہے، ایک موت وہ کہ جو انسان کے پیچھے، اور ایک وہ جس کی تلاش میں خود انسان فیا لیتنی کنتو معکم کی منزل پر. میں اس کو آسان کر لیتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے مسائل ہیں اسٹیٹ کرائم کے اعتبار سے،
اب تو خیر بہت سے مقامات پہ ہونے لگے، پھر بھی میں مملکت جمہوریہ عراق میں اتنا پریشان نہیں تھا زیارتوں کے دوران جتنا پریشان اپنے ملک میں آگے ہو جاتا ہوں۔ راستہ چلتے ہوئے کب کوئی چھین لے، اور وہاں طویل ٹریفک جام اور کوئی خوف نہیں۔ یہاں ٹریفک جام ہو، موبائل یا جو رقم انسان کے پاس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو اب چھیننے کے مسئلے میں خالی دو جملے کہ ایک ہے چھین لینا اور ایک ہے دے دینا۔ چھیننے کا نام ہلاکت ہے اور دے دینے کا نام شہادت ہے۔ اگر کوئی مانگے تو اسے دے دو، یہ کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ چھینا جھپٹی میں ممکن ہے کہ کچھ خراش آ جائے، چھینا جھپٹی میں ممکن ہے کہ انسان کو نقصان پہنچ جائے، تکلیف ہو جائے، لیکن اگر خود سے انسان تمنائے موت کی منزل پر آ گیا ہو تو ملک الموت نے تو آنا ہے، چاہے سامنے سے آئے یا پیچھے سے آئے۔ پیچھے سے اگر آئے گا تو ہلاکت ہوگی اور سامنے سے آئے گا تو شہادت ہوگی۔ یا میں الفاظ بدل دیتا ہوں، تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئیں ان ساری جنگوں میں مورخین کہتے ہیں کہ ہر جنگ کا اصول یہ تھا، اور اصول یہ ہے آج بھی، کہ پہلے اپنا دفاع کیجئے، اپنے آپ کو سیف کیجئے، پھر جنگ کیجئے۔ کربلا کی جنگ واحد جنگ ہے کہ جہاں آنے والے اس طرح سے آتے تھے کہ جیسے زرا تو زرا، لباس تو لباس، اپنے دل کو اپنے سینوں سے نکال کر اوپر رکھے ہوئے چلے آتے تھے، جیسے کہ انتظار میں موت کو ڈھونڈتے ہوں۔ یعنی ہر جگہ موت ڈھونڈتی ہے، اور کربلا والے ایسے تھے جو موت کو ڈھونڈتے تھے۔ اسی لیے تو کوئی اپنے پنجوں کے بل پر کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ کیا میرا نام شہداء کے دیوان میں شامل ہے کہ نہیں۔ اسی لیے کوئی یہ امام کو یقین دلاتا تھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور جب امام فرماتے تھے بیٹا ہم ضرور حق پر ہیں، تو پھر فرماتے تھے شہزادے علی اکبر تو باپ اس بات کی کیا پرواہ ہے، پھر موت سے کیا ڈرنا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ تو انداز کیسا کہ موت، اور خدا یہ کہتا ہے قل ان الموت، آئے گی تو موت ضرور، الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت تم کو ضرور آ لے گی، چاہے انسان کتنا ہی دور بھاگے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، فرق واضح ہوا، موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی۔ ایک موت تم سے ملاقات کرے اور ایک تم موت سے ملاقات کرو۔ جب تم موت سے ملاقات کرو گے تو تیاری کے ساتھ آؤ گے، اور جب موت تم سے ملاقات کرے گی تو غفلت کی حالت میں مارے جاؤ گے۔ تو جب موت کو آنا ہی ہے، آسان سی بات ہے، جب ملک الموت سے ملاقات ہونی ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر تیاری کر لی جائے۔ نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، انسان کو ملک الموت کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور واقعاً موت کے اس مرحلے پر صرف ایک جملہ اور بیان کر کے گفتگو تمام کروں کہ موت اور رزق دونوں باتیں کتنی قریب قریب ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ایسے بد زبان حواری کے کہنے پر ایک مردہ وجود کو زندگی عطا کر رہے تھے کہ اس نے زندگی پاتے کے ساتھ ہی اسی شخص پر حملہ کر دیا، اور جب اس کو ختم کر دیا تو نہ اس کا خون چکھا نہ اس کے گوشت کو منہ لگایا، حالانکہ وہ حیوان آدم خور حیوانات میں شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ کیا ایسا کیوں ہوا؟ تو حیوان کہتا یا نبی اللہ، اگر میرا رزق دنیا میں باقی ہوتا تو مجھے موت نہ آئی ہوتی، رزق ختم ہو چکا تھا تو موت آ گئی،
اس کا مطلب کہ انسان اگر اس بات پہ یقین کر لے کہ موت آ نہیں سکتی جب تک کہ رزق باقی ہے، رزق اور موت یہ دونوں خدا کی طرف سے، اگر رزق خدا کی طرف سے تو موت بھی پروردگار عالم کی طرف سے، لیکن موت ایسی ہو، ایسی موت آئے کہ ملک الموت آ کر ملاقات کرے تو کہے گھبراتے کیوں ہو، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کے بدلے انہیں قبول کرو۔ اور جب مومن کے سیدھے ہاتھ کی جانب چہاردے معصومین کی زیارت ایک ساتھ کرائی جائے، سوچتا ہوں واقعاً کربلا ایک شہر، کاظمین ایک شہر، سامرہ ایک شہر، نجف ایک شہر، مشہد ایک شہر، مدینہ ایک شہر، معصومین کے مقامات بٹے ہوئے، لیکن سارے معصومین دو ہی مقامات پہ جمع ہوتے ہیں، یا فرش عزا پر یا مومن کی موت کے وقت اس کے سرہانے دہانے ہاتھ لوات پڑے محمد و آل محمد۔ ملک الموت مومن سے کہتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، کیا گھبرانے کی بات، سب چھوٹ رہے۔ ملک الموت مومن سے کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، جن کو چھوڑ کر جاتے ہو ان کے بدلے انہیں قبول کر لو۔ اور جب مومن کے سامنے سے پردے اٹھا دیے جاتے تو پھر مومن سے کہا جاتا ہے اچھا اب اگر چاہو تو تمہیں واپس پلٹا دیں۔ چہاردے معصومین کی زیارت کرانے کے بعد مومن سے کہا جاتا ہے کہ اب اگر چاہو تمہیں واپس پلٹا دیں، تو مومن کہتا ہے کہ واپس جانے کا اب کیا تصور ہو سکتا ہے، ارے جن کے نام پر جیتا اور مرتا تھا جب ان کو دیکھ لیا ہے تو پھر سارے دوست، سارے عزیز، سارے احباب اپنے مقام پر ان کی خدمت میں، ارے کوئی کربلا چلا جائے تو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہتا، نجف و سامرہ و کاظمین و مشہد چلا جائے تو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہتا، تو اگر چہارد و معصومین ایک ساتھ موجود ہو تو کس کا دل چاہے گا چھوڑ کے آنے کا؟ جب تک مومن کو راضی نہیں کر لیا جاتا تب تک مومن کی موت نہیں آتی، جب تک مومن کو موت کے لیے راضی نہیں کر لیا جاتا تب تک مومن کی موت نہیں آتی۔ اور اس لیے روایت کے جملے، دو طرح کی ہوائیں چلتی ہیں مومن کے سرہانے، ایک ہوائے منسیہ جو اس پر نسیان طاری کر دیتی ہے، بھول جاتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، ہوائے مسخیہ جو مومن کو سخی کر دیتی ہے، اتنا سخی ہو جاتا ہے کہ نام حسین پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، پھر اس جان دینے میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت غور کیجئے گا، آپ ماتم کے علاوہ اگر سینے پر اپنے ہاتھ ماریے تو تکلیف ہوگی، ماتم کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو پیٹیے تو تکلیف ہوگی، لیکن اگر ماتم حسین میں اپنے سینے پر ہاتھ ماریے تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عشق حسین کی وہ کرامت ہے کہ تکلیف کی ساری شدت ختم ہو کر راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر سینے پر ہاتھ مار کر تکلیف نہ ہو تو پھر ملک الموت کے قبض روح پر تکلیف کیسے ہو مومن کو؟ اگر اس سے نام حسین پر جان مانگی جا رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ